اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 42 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ مضمون بنی اسرائیل کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ لوگ موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ان کو پیغامات سنا رہے ہیں کہ تم نے یہ خرابی ہیں اور اللہ تم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے۔ کمال بات ہے، آیت کہہ رہی ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ تم کنورٹ کرو حق کو باطل کے ساتھ، مکس اپ نہ کرو۔ یہ اتنی بڑی بات قرآن مجید نے یہاں کہی، اور اس کو مکمل کرتا ہے وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ تم چھپاؤ۔ یعنی یہاں تک تم جو ہے وہ لام الف لا پیچھے لگا ہوا ہے، وہ اس پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ نہ تم چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن حالانکہ تم جانتے ہو، تمہیں اس بات کا علم ہے۔ اب یہ ایک ایسی بیماری کی طرف، ایسی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اتنی خطرناک بات، حق کو حق نہ رہنے دینا، اس میں باطل کی آمیزش کرنی، حق کو چھپانا، یہ ملاوٹ کے، ہر چیز کی ملاوٹ کے اعتبار سے بات آ گئی ہمارے سامنے۔ یعنی اگر آپ ایک ایک چیز کو دیکھیں، دودھ کو دیکھیں، آپ چینی کو دیکھیں، آپ اپنی مرچوں کو دیکھیں، آپ اپنی چائے کی پتی کو دیکھیں، چلو یہ تو چیزیں تھیں جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، لیکن اپنی باتوں میں دیکھیں کہ حق بات، اللہ کی بات حق ہے، اور اس میں کسی اور کا بیچ میں ملاوٹ کر دینی، حق کو حق نہ رہنے دینا، ظلمانی باتیں کرنی، یہ ہے حق کو حق کی طرف آنا، اور اپنی مرضی اور اپنی مصلحت اور اپنی کمزوری کو مد نظر رکھ کے بات کو بدل دینا۔ یہ ہے اصل بات، یہاں ان میں خرابیاں یہ موجود تھی۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، حق کڑوا ہوتا ہے، حق کمپرومائز نہیں کرتا، حق کی پاداش میں تکلیف ضرور آتی ہے، اور حق کو قبول کرنے والے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ ہاں، آپ ملاوٹ کر لیں تو ظاہر بات ہے دنیا ماننے والے بن جائے گی، کیونکہ دنیا کا مزاج ہی ایسا ہے، اور وہ جو ملانا ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ نے وہ آیت ریفرنس ٹو قرآن پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، دین میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اچھا، روان ترجمہ تو یہی ہوگا، لیکن شیطان انسان کو جزوی زندگی پر کاربند کر کے پوری سے اس کی آنکھ بند کر دیتا ہے۔ یہ اس طرح دعوت دی جا رہی تھی کہ دیکھو حق کو حق رہنے دو، اس کے ساتھ ملاوٹ نہ کرو۔ حق کڑوا ہوتا ہے، حق کی پاداش میں تکلیف آتی ہے باطل کے ساتھ۔ وہ باطل کی کون سی بات ہے؟ وہ تو ایک طرف کہتا ہے کہ نماز میری عبادت ہے، اور دوسری طرف روزی کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، جیسے بھی کما لی جائے۔ تو حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ یاد رکھیے، اگر حق نہ ہو تو باطل نہیں آتا، باطل حق کا سہارا لے کر اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے۔
آپ دیکھیے اگر یہ جو کاش بیل ہوتی ہے، سبزی کی بیل ہوتی ہے، وہ بھی ایک کانے سے، کانے کے اوپر جو آپ ڈنڈے لگا رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ چڑھ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، باطل کا سہارا لے کر آگے جا رہی ہوتی ہے۔ اور یہ حق اور باطل کے حوالے سے تو اتنی گہری باتیں ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں برائی تو ہے، چلو ٹھیک ہے جی برائی ہے، لیکن جس میں کم برائی ہے ہم اس کو منتخب کر لیتے ہیں۔ بھئی برائی تو برائی ہوتی ہے، چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، تو اس کو قبول کرنا یعنی پورے کو نہیں جی کوئی بات نہیں، برائی تو ہے لیکن وہ بڑی برائی سے ہم چھوٹی برائی کو قبول کرتے ہیں، تو یہ بھی ملاوٹ ہے۔ حق کو قبول کرو، اگر حق ہے تو حق کمپرومائز نہیں کرتا۔ یہ تھی انسانوں کے اندر وہاں بیماریاں جس کی وجہ سے انسان آگے نہیں جا سکے۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ، اور حق کو بالکل ہی چھپا دینا، حق کو سامنے نہ لانا، کیونکہ حق انسانوں کی مرضی کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے۔ چونکہ انسان اس حق کو قبول نہیں کرتے، لہذا جو بھی ہے اس میں ایک بیماری تھی، حق کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو حالانکہ قرآن مجید نے یہاں یہ بات کہی کہ ان ساری باتوں کا تمہیں پتہ ہے، ہمیں اگر نہ بھی نشاندہی کرنی ہو تو تمہیں اس بات کا پہلے سے علم ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو، جانتے بوجھتے تم ایسے کام نہ کرو۔ جزاک اللہ خیر۔ تو یہ آیت ہماری مکمل ہوئی، اگلی آیت انشاءاللہ اگلی نشست میں اللہ تعالیٰ میں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا